الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اب جو لیسن آپ کے سامنے ہے الدرس الثامن، 8th لیسن ڈاکٹر صاحب کی کتاب کا، اس میں جو سینٹنس ہے اس پہ جب شروع کرتے ہیں ہم تو آپ کو پتہ چل رہا ہے ھذا الرجل تاجر۔ یہاں تک اگر میں اس کو ایک جملے کو سمجھوں کیونکہ واو ہے آگے، تو اس صورتحال میں میں کچھ نوٹس کرتا ہوں۔ ھذا یہ معرفہ ہے اور رجل بھی معرفہ ہے اور تاجرن جو ہے وہ نکرہ ہے۔ ابھی تک ہم نے جتنے سینٹنسز کیے تھے اس میں مبتدا معرفہ تھا اور خبر نکرہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معرفہ مبتدا ہو گیا اور یہ نکرہ خبر ہو گئی، تو یہ بیچ پہ جو چیز ہے الرجل، یہ معرفہ میں کیا ہے؟ تو اس کو آج ہم دیکھیں گے۔ یہ ایک مرکب ہے جو خبر سے پہلے لکھا ہوا ہے مبتدا کے طور پہ، یہ پورا ایک مرکب ہے ھذا الرجل، اور جو ملا کے پڑھوں گا ھذا الرجل۔ اس مرکب کو آج دیکھیں گے ہم، تو نوٹس میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں جب ہم نے نوٹس میں شروع کیا تھا کہ کمپاؤنڈس دو طرح کے ہوتے ہیں، سینٹنسز اور ایک انکمپلیٹ فریزز۔ سو انکمپلیٹ سینٹنسز اور فریزز میں ہم نے 4 میں سے 3 ٹائپس کر لی ہیں، آج جو ہم کرنے جا رہی ہیں چوتھی ٹائپ ہے۔ ایڈجیکٹو فریز یا مرکب توصیفی ہم نے کر لی تھی، ریلیٹو فریز یا مرکب اضافی ہم کر چکے ہیں، اور جینیٹو فریز مرکب جاری جو جار مجرور ہے یہ بھی ہم کر چکے ہیں۔ تو جو چیز پیچھے بچی تھی وہ یہ تھی ڈیمونسٹریٹو فریز یعنی مرکب اشاری۔ تو آج ہم مرکب اشاری کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے بنتا ہے۔ بہت آسان ہے کیونکہ ہم جملہ بنا کر آ رہے ہیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا، اور اب اس مرکب کے استعمال کو دیکھیں گے ڈاکٹر صاحب کی کتاب میں۔ مرکب اشاری، اس میں دس اور دیٹ جیسی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، یعنی اشارے استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے بنانے کا رول جو ہے وہ بڑا سمپل سا ہے، اور وہ رول ہے یہ: تمام اسماء اشارہ معرفہ ہیں، چاہے وہ واحد ہو، چاہے وہ ڈوئل ہو، چاہے وہ پلورل ہو، وہ تمام اسماء اشارہ چاہے قریب کے ہوں چاہے دور کے ہوں وہ معرفہ ہوتے ہیں۔ اور معرفہ سے ہمارے ذہن میں یہ خیال آنا چاہیے کہ وہ جملے میں مبتدا کے طور پہ آ سکتے ہیں۔ اچھا آگے ہے واحد اور جمع کے اسماء اشارہ مبنا ہے، مطلب وہ ہیں جس کی تینوں فارمز رفع، نصب اور جر سیم رہتی ہے، تو واحد اور جمع کے۔ مرکب اشاری میں جب ہم استعمال کریں گے تو ایک کو ہم مشار الیہ کہیں گے، جیسے ہم نے ہر مرکب میں ڈفرینٹ نام دیے ہیں تو اس میں بھی نام آئے گا جو آگے اگزامپل میں نظر آئے گا آپ کو۔ یہ اس میں اشارہ اور ایک مشار الیہ، ٹھیک ہے، تو یہ 2 نام آئیں گے ہر مرکب کی طرح، اور لاسٹ میں ہے مرکب اشاری میں بھی مرکب توصیفی کی طرح مطابقت ضروری ہے۔ جیسے مرکب توصیفی میں چاروں چیزوں میں سیم آتا ہے، اسی طرح سے چاروں چیزوں میں یہ بھی سیم آئے گا۔ فار ایگزامپل یہ لڑکا، تو یہ اس میں اشارہ ہو گیا اور لڑکا مشار الیہ ہو گیا۔ اس کو جب میں ٹرانسلیٹ کروں گا تو چاروں چیزوں میں مطابقت ضروری ہے، اور چاروں چیزوں میں مطابقت کیسے آئے گی؟ ھذا میں نے لکھ دیا سب سے پہلے یہ کے لیے، چونکہ یہ لڑکا ہے تو لڑکے کے حساب سے میں نے ھذا لکھا ہے، اگر لڑکی ہوتی تو حاضی ہی لکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک چیز تو ہو گئی کہ یہ مذکر کے لیے آیا ہے اور آگے الولد بھی مذکر ہے، تو دونوں مذکر ہو گئے۔ یہ واحد ہے، یہ بھی واحد ہے، تو دونوں واحد ہو گئے۔ یہ اس میں اشارہ چونکہ معرفہ ہوتا ہے تو اس میں الف لام داخل کیا ہے کیونکہ معرفہ بنانا تھا مجھے۔ اور لاسٹ بچا
چونکہ یہ رفع میں ہے تو یہ بھی رفع میں آئے گا. ٹھیک ہے, دونوں رفع میں ہوں گے. کسی وجہ سے اسم کی کنڈیشن رفع سے چینج ہوتی ہے, تو جب تک وہ رفع میں ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. تو حاضل ولد یہ مرکب اشاری ہے. ٹھیک ہے, اس کے حوالے سے کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پلیز کوشچن کر لیں, کیونکہ یہ پھر ہم آگے ایگزامپل میں یوز کریں گے. اسی طرح سے وہ لڑکی, ٹھیک ہے, یہاں پر یا تھا, یہاں پر وہ ہے, لیکن یہ یا تھا مذکر کا, یہ وہ ہے مؤنث کا, تو تل کا اس میں اشارہ ہو گیا. لڑکی البنتو, سو ملا کے میں نے پڑھا تلک البنتو. چونکہ یہ معرفہ ہوتے ہیں تو آپ کو جو مشار الیہ ہے وہ بھی معرفہ ہی لانا ہے. ٹھیک ہے, تو دونوں چیزیں اس میں معرفہ میں ہوں گی. اس میں کچھ ایگزامپلز ہیں. حاضل ولدو, دس بوائے. ٹھیک ہے, حاضی سیارتو, دس کار. حاضانی طالبانی, دیز ٹو اسٹوڈنٹس, جو کہ میل ہوں گے, کیونکہ مطابقت ہوگی اس میں. تو اگر میں یہاں پر ڈوول یوز کروں گا تو مجھے اس میں اشارہ بھی ڈوول لانا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے جب مؤنث ہو جائے گا تو مجھے ڈوول مؤنث کا اشارہ لانا ہے, جو کہ ہاتانی بنتا ہے. ہاتان طالباتانی. جب پلورل آئے گا تو ہا اولائی, اور جب ملا کے پڑھوں گا ہا اولائر رجالو, دیز مین. ہا اولائن نساء, دیز وومن. تلکل بنتو, دیٹ گرل, کیونکہ دیٹ کے اشارہ آ گیا. اسی طرح سے باقی ساری ایگزامپلز ہیں. حاضل کتب, اچھا یہ ایک چیز ہے جو ہم نے دیکھنی ہے. حاضل کتب, یہ کتب جمع ہے لیکن غیر عاقل کی جمع ہے. تو جو رول آئے گا وہ آئے گا یہ رول ایکسیپشن. غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے. سو دس از این ایکسیپشن, جو ہم نے جملہ اسمیہ کے لیے بھی استعمال کیا تھا, اور اس میں بھی ہم نے یہ بات ڈسکس کری تھی. تو غیر عاقل یعنی جو بھی یہاں پہ کتب آیا ہے غیر عاقل ہے, تو اس کے ساتھ اشارہ جو یوز ہوا ہے وہ مؤنث کا یوز ہوا ہے, واحد مؤنث کا. تو یہ ایک ایکسیپشن تھا, اور ایکسیپشن ہر جگہ ہوتے ہیں, اور ایکسیپشنز کے بھی ایکسیپشنز ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے آگے ایک اور ایگزامپل ہے, ٹریز کی پلورل ہے, تو حاض ہی اس کا ساتھ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھے نوٹس میں. اب واپس بک کی طرف چلتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کی بک کی طرف. اب اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ مرکب اشاری ہے. ٹھیک ہے, حاضر رجولو, دس مین تاجرن, دس مین از بزنس مین. تو یہ آدمی تاجر ہے. اور دوسرا جملہ اسمیہ واو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. وَذَلِكَ الرَّجُلُ, اینڈ دیٹ مین, وہ کیا ہے, طبیبن, وہ ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے, اور ایک اس میں آپ نوٹس کریں کہ ذالکہ اور حاضہ کا استعمال بھی ہے, اور مرکب اشاری کا استعمال بھی ہے. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. یہاں ایک چیز اور نوٹس کر لیں, ہم نے جو 4 مرکبات پڑھے ہیں, مرکب اشاری, مرکب جاری, مرکب توصیفی اور مرکب اضافی, اس میں صرف مرکب اشاری وہ مرکب ہے جو صرف مبتدا کے طور پر آتا ہے, یہ خبر کے طور پہ کبھی بھی نہیں آتا. اور جو مرکب جاری تھا, جار مجرور, وہ کبھی مبتدا بن کر نہیں آتا, وہ ہمیشہ خبر بن کر آتا ہے. کیونکہ جار مجرور ہم نے پڑھا کہ قائم مقام خبر بنتا ہے. باقی جو 2 مرکب ہیں, مرکب اضافی اور مرکب توصیفی, وہ مبتدا بن کے بھی آ سکتے ہیں اور خبر بن کے بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ ایز این ایکسرسائز کریں, آپ چاروں کو رکھ کے دیکھنے کی کوشش کریں, اور پھر دیکھیں کہ کیا آپ کی فائنڈنگ آتی ہے اس میں. حاضر رجولو, کیونکہ یہ دس مین ہے, دس مین آپ خبر میں نہیں رکھ سکتے, یہ ہمیشہ مبتدا کے طور پہ آئے گا کیونکہ یہ اشارہ کر رہا ہے. اب آگے اسم التاجری مرکب اضافی ہے, تاجر کا نام محمود ہے. واسم الطبیبی مرکب اضافی اور حمزۃ الوصل کے ساتھ, واسم الطبیبی
اور डॉक्टर का नाम क्या है, सईदुन. हाजल बैतु, दिस हाउस. मुरक्कब इशारी. ठीक है, अब सारे मुरक्कब का इस्तेमाल आ रहा है, तो जो चार हमने पढ़े हैं उन सब का इस्तेमाल कहीं ना कहीं नजर आएगा. और जो मुरक्कब तौसीफी है उसका जिक्र अगले लेसन में है डॉक्टर साहब की किताब में, तो वो भी अभी करेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह. हाजल बैतु, दिस हाउस, लित्ताजिरी, किसके लिए, ताजिर के लिए. लाम हरफ जारा, जार मजरूर आ गया. सो मुरक्कब इशारी और मुरक्कब जारी दोनों मुरक्कब आ गए. एक मुब्तदा बनकर आया है, एक खबर बनकर आया है. ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले यही बात करी थी कि मुरक्कब, कौन सा मुरक्कब खबर बन सकता है, कौन सा मुरक्कब मुब्तदा बन सकता है और कौन सा मुरक्कब दोनों बन सकते हैं. तो ये एग्जाम्पल बिल्कुल वही है कि ये सिर्फ मुरक्कब इशारी मुब्तदा बन सकता है और मुरक्कब जारी सिर्फ खबर बन सकता है, और ये एग्जाम्पल उस पर बिल्कुल फिट इन होती है. वज़ालिकल बैतु लित तबीबी, अगेन जार मजरूर, डॉक्टर के लिए क्या, ज़ालिकल बैतु, दैट हाउस. सो दिस हाउस इज फॉर, दिस हाउस इज ऑफ ताजिर, ऑफ बिजनेसमैन, एंड दैट हाउस इज ऑफ तबीब यानी डॉक्टर. डॉक्टर को बिलोंग करता है वो हाउस, ताजिर का है और डॉक्टर का है. हम इसको ट्रांसलेट इस तरह से करेंगे, बैतु ताजिरी, ताजिर का घर, अमामल मस्जिदी, मस्जिद के सामने है. अगेन देखें ये जार मजरूर है, लेकिन जो अमामा है ये हमने लास्ट टाइम किया था ज़र्फ, ज़र्फ मकान है. ठीक, हमेशा नसब में होता है, तो इस पे आपको ज़बर नज़र आ रहा है, इस पे पेश नहीं है. सो अमामल मस्जिदी, मस्जिद के सामने है. व बैतुत तबीबी, और डॉक्टर का घर, खल्फल मदरसाती, स्कूल के पीछे है. खल्फा ये भी ज़र्फ है और ये जार मजरूर हो गया. लिमन हाज़िहिस सय्यारतु, ठीक है, हाज़िहिस सय्यारतु ये आ गया मुरक्कब इशारी. ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं. अब ये सारी चीज़ें टर्म्स यूज हो रही हैं, तो इस ये टर्म्स आपके माइंड में होनी चाहिए, वरना सेंटेंस कहीं चला जाएगा और मुरक्कब कौन सा है ये सोचने में ज़्यादा टाइम लगेगा. तो इसको प्रैक्टिस करनी है ताकि पता चल जाए कि ये मुरक्कब इशारी है, क्योंकि दोनों चीज़ें आप देखें, मारफा मारफा और इसमें इशारा मौजूद है इसमें, तो इसलिए ये मुरक्कब इशारी है. ये गाड़ी किसकी है, वलिमन तिल का, और वो गाड़ी किसकी है, हाज़िहिस सय्यारतु, ये गाड़ी लित तबीबी, तबीब की है, डॉक्टर की है. तो हाज़िहिस सय्यारतु ये है मुरक्कब इशारी. व तिल का, एंड दैट वन लित ताजिरी. अब यहाँ देखें दोबारा से तिल का सय्यारतु नहीं जुमले में बोला गया, बल्कि व तिल का लित ताजिरी, वो ताजिर की है. लेकिन जो इशारा यूज हुआ है वो जालिका नहीं बल्कि तिल का है, तो सयारा की ही बात हो रही है. बट द पॉइंट टू नोट इज, जैसे हम भी कहते हैं दिस कार इज फॉर तबीब, इज फॉर डॉक्टर, एंड दैट वन इज फॉर बिजनेसमैन. तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी है, अरबिक में भी दोबारा सयारा यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी. ये गाड़ी तबीब की है, डॉक्टर की है, और वो ताजिर की है. ठीक है, ये उर्दू में ट्रांसलेशन ज़्यादा क्लियर हो रही है इसमें, तो कहीं इंग्लिश में ज़्यादा बेहतर क्लियर होती है, कहीं उर्दू में ज़्यादा बेहतर क्लियर होती है. तो ये उर्दू में बड़ी ज़बरदस्त क्लियर हो रही है. ये गाड़ी डॉक्टर की है और वो बिजनेसमैन की है. ठीक है, और जो एक और सेंटेंस है ये भी देखें, मुरक्कब है और मुरक्कब इशारी है. हाज़िहिस सय्यारतु मिनल याबानी, ये जार मजरूर आ गया, जापान से है, ये गाड़ी जापान से है. व तिल का, अगेन सिर्फ तिल का इस्तेमाल हुआ है, व तिल का सय्यारतु नहीं इस्तेमाल हुआ. सो और वो मिन अमरीका, अमरीका से है. क्योंकि कुछ आगे एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन सारी एक्सरसाइज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बुक फ्रॉम कवर टू कवर हम नहीं कर रहे. हम बेसिकली मेन ग्रामर को कवर कर रहे हैं और इसमें इस बुक से हम हेल्प ले रहे हैं. तो जो जो एक्सरसाइजेज हैं आप लोग उसको कंटिन्यू कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो. क्योंकि अगर सारी चीज़ें मैं इसमें बता दूँ कि कौन सा इशारा है, कौन सा मुरक्कब इशारी है, कौन सा क्वेश्चन वर्ड है, कौन सा, तो बेसिकली उससे ये होगा कि फिर आप जब पढ़ेंगे तो आपको अपने माइंड से आंसर्स नहीं मिलेंगे. तो ये भी एक पर्पज़ है, और इससे ये है कि इस लेसन में जो रूल्स आपको आ रहे हैं वो आप यहाँ अप्लाई करें, प्रैक्टिस भी होगी साथ में.
یہ بڑی اچھی ایکسرسائز ہے. اس میں آپ کو جو کچھ ابھی تک پڑھا ہے ہم نے وہ سب کچھ اس میں کور ہو جاتا ہے. جیسے میں ایک آپ کو اس میں سے کر کے بتاتا ہوں, باقی آپ لوگوں نے کرنے انشاءاللہ. حاضل ولدو, دس بوائے, اس کا نام آگے ہے خالد, دس بوائے از خالد. وَذَلِكَ الْوَلَدُ, اینڈ دیٹ بوائے از محمد, محمدن. پھر آگے اس میں مزید کچھ چیزیں چلیں گی. اب جیسے حاضر رجل مدرس سن, یہ آدمی ٹیچر ہے. وَذَلِكَ الرَّجُلُ, اینڈ دیٹ مین از مہندس انجینئر. اب اسی طرح سے مزید آگے اگزامپلس ہیں, تو پریکٹس ضرور کیجیے اس کی, بڑا مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ. اصل کام پریکٹس کا ہے. اس میں گرامرز کے رول یاد ہو جاتے ہیں اور گرامر کے رول پتہ بھی لگ جاتے ہیں, لیکن جب تک اس کو پریکٹس میں نہیں لائیں گے تو اس میں مزہ نہیں آئے گا بالکل. تو پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے. آپ یہ سمجھیں کہ لیسن کا اگر 20-25% گرامیٹک رول ہے اور یہ لیسن ہے, اس کا 75% آپ کی پریکٹس ہے. جتنی ایگزامپلس کریں گے, جتنی دفعہ اس بک کو کریں گے, جتنی دفعہ رولز کریں گے, جتنی دفعہ ایکسرسائز کریں گے, تو اتنی آپ کی پریکٹس بڑھتی رہے گی. اس ساری پریکٹس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک کو کھول کر اس کو دیکھنا شروع کریں گے آیت بائی آیت انشاءاللہ, تو اس وقت ہمیں اس چیزوں کو لنک کرنا پتا ہوگا کہ یہ اچھا یہ مرکب اشاری ہے, یہ مرکب توصیفی ہے, یہ مرکب اضافی ہے, اور یہ جار مجرور ہے, اور یہ پہلے لایا گیا ہے تو حصل کا مفہوم اس میں آیا ہے. اچھا یہ مبتدا مؤخر ہے, یہ خبر مقدم ہے, اچھا یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے, اچھا یہ معرفہ ہے, یہ نکرہ ہے. تو یہ ساری چیزیں اس وقت جتنی پریکٹس آپ کرے ہوئے ہوں گے تو اس وقت آپ کو کوئی پرابلم انشاءاللہ نہیں ہوگی, بلکہ آپ کو چیزیں خود بخود سمجھ آنے لگیں گی. تو یہ پرپس ہے اس بک کے تھرو جتنی ایکسرسائز کریں اتنا زیادہ آپ کو اس پہ کمانڈ حاصل ہوگی انشاءاللہ. یہ بھی بالکل ہم نے اس طرح سے شروع کیا تھا آج کے لیسن میں کہ حاضہ کتابن یہ مثال ہے, اور اس کے بعد پھر انہوں نے حاضل کتابو کر دیا, کیونکہ یہ مبتدا اور خبر تھا, یہ جملہ اسمیہ تھا. اب یہ مبتدا بن گیا حاضل کتابو مرکب اشاری کے طور پہ, اور لی محمد محمد کی ہے, تو یہ کتاب محمد کی ہے. یہ جار مجرور ہے جو قائم مقام خبر بن گیا, اور حاضل کتابو مبتدا ہے, اور مبتدا کیا ہے, مرکب اشاری مبتدا ہونا ہے. اس طرح کی ساری آپ اگزامپل اس میں کر سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے بتا دیا یہاں پر کہ یہ یہاں پر فٹ ان ہوگا. اسی طرح سے اوپر جیسے یہ حاضہ الف لام کے ساتھ الطبیبو ہو جائے گا, تو حاضت طبیبو من الہندی, یہ ڈاکٹر ہند سے ہے. پھر آگے ایک اور ایکسرسائز ہے, یہ بھی کریں, بہت انٹرسٹنگ ایکسرسائز ہے. اس میں کوشچن کیا جا رہا ہے اور اس کا پھر جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ کتاب کس کی ہے. آگے جواب آ رہا ہے یہ کتاب محمد کی ہے. اسی طرح سے آپ پوچھیں گے یہ قلم کس کا ہے, تو جواب دیں گے یہ قلم عباس کا ہے. میں اردو میں بول رہا ہوں لیکن آپ کو آف کورس عربک میں پریکٹس کرنی ہے. اسی طرح سے یہ سارے کوشچنس آپ کریں پریکٹس. یہ ایک چھوٹی سی ایکسرسائز ہے. اس میں کیا ہے, البیتو تھا, اس میں فی داخل ہوا تو البیتی ہو گیا, فی البیتی ہو گیا, من البیتی, الی البیتی, یہ جار مجرور کی ایگزامپلز ہیں. تو پھر المستشفى ہاسپٹل, جب اس میں داخل کیا تو کوئی چینج نہیں آیا, کیونکہ یہ ہم نے جو گروپ پڑھے تھے کہ جس میں تینوں حالتوں میں سیم شکل رہتی ہے, تو یہ وہ والی چیز ہے گروپ 1, تو اسی لیے سیم رہا. پھر امریکہ, فی الامریکہ, من امریکہ, الی امریکہ. المانیہ, یہ بھی ویسے ہی سیم رہے گا. تو یہ سیم کیوں رہ رہے ہیں, کیونکہ یہ وہ الفاظ ہیں, وہ ناؤن ہیں جو کہ گروپ 1 سے بلانگ کرتے ہیں, اور تینوں حالت میں ان کی شکل سیم رہتی ہے. یہ بھی ایکسرسائز ہے, اس کو بھی کریں, پریکٹس کریں. اور اگین ایک اور ایکسرسائز, اور پھر اس کے بعد کچھ نیو ورڈز ہیں. تو یہ بیسکلی ایکسرسائزز ہیں, یہ چھوڑنی نہیں ہے, ہوم ورک ہے, یہ ضرور کرنی ہے انشاءاللہ. کیونکہ آج کے لیسن میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی چیزیں جو اب تک ہم نے کری ہیں وہ ساری سمرائز کر لیں, تاکہ پھر نیا ٹاپک شروع ہو تو پھر مزہ آئے گا. یہ اب آگے یہ جو ایکسرسائز ہے الدرس, یہ جو لیسن ہے الدرس
तासिउ 8 लेसन। इस लेसन में मुरक्कब तौसीफ़ी का इस्तेमाल डॉक्टर साहब बता रहे हैं, और हम मुरक्कब तौसीफ़ी बहुत डिटेल में पहले कर चुके हैं, और यहाँ पर आपको इंशाल्लाह आइडेंटिफाई भी हो जाएगा। मन हाज़र रजुलु, ये मुरक्कब इशारी है। ये आदमी कौन है? हुआ अब्बासुन, ये अब्बास है, वो अब्बास है, सॉरी ही इज़ अब्बास, वो अब्बास है। तो वो हम इशारे के तौर पे भी यूज़ करते हैं उर्दू में, और वो हम प्रोनाउन के तौर पे भी यूज़ करते हैं, तो ये प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है। अब्बासुन ताजिरुन, अब्बास ताजिर है, ये जुमला है, पूरा जुमला इसमिया है। अब्बास मुब्तदा है और ताजिर खबर है। आगे जो इस्तेमाल किया है ये बड़ा सिंपल था। अब जो इस्तेमाल किया ये मुब्तदा है, अब्बासुन ताजिरुन गनीयुन, ये मुरक्कब तौसीफ़ी है। इसकी पहचान, ये चारों चीज़ें सेम होती हैं। हमने जब हम कर रहे थे अल कलिमातुल जदीदतु, तो तब हमने सीखा था कि मुरक्कब तौसीफ़ी क्या होता है। चारों एतबार से ये फॉलो करता है, और मेन इसम पहले आता है, और जो उसकी सिफत होती है वो बाद में आती है। और इसीलिए हमने इसके जो दो नाम दिए थे वो हमने नाम ये दिया था मौसूफ और सिफत। तो ये मौसूफ था और ये उसकी सिफत है। तो ताजिरुन मौसूफ है और गनीयुन सिफत है। अब्बास अमीर बिजनेसमैन है, क्रॉस में तर्जुमा होगा, अमीर पहले आएगा फिर बिजनेसमैन बाद में आएगा। हामिदुन मुदर्रिसुन, हामिद टीचर है। हामिदुन मुदर्रिसुन जदीदुन, ये आ गया आपका मुरक्कबे तौसीफी। हामिद न्यू टीचर है। मा हाजा, व्हाट इज दिस, ये क्या है? मा हाजा, इसका सिंपल सा जवाब आपने पहले किया था, हाजा तुफाहुन, ये एप्पल है। हाजा तुफाहुन, ये एप्पल है। अब तुफाहु ये आपका मुब्तदा आ गया, और फाकिहतुन लजीजतुन मुरक्कब तौसीफी है। टेस्टी फ्रूट, लजीज फल, एप्पल इज अ टेस्टी फ्रूट। मा जालिका, क्वेश्चन हुआ वो क्या है? जालिका उसफूरुन, जालिका उसफूरुन चिड़िया है। उसफूरुन चिड़िया को कहते हैं। किसी वजह से यहाँ पे फोटो नहीं आ रही, लेकिन जो किताब है उसमें फोटो भी मौजूद है। जालिका उसफूरुन, वो चिड़िया है। अब इसको मुब्तदा बनाया डॉक्टर साहब ने, अल उसफूरु चिड़िया, ताइरुन सगीरुन मुरक्कब तौसीफी छोटा परिंदा है। चिड़िया छोटा परिंदा है। आगे जो जुमला है इसमें अगर आप देखें तो ये मैं कोशिश करता हूँ कि एक ही पेज पे दिखा दूँ। हाँ, अल अरबियतु लुगतुन सहलतुन, लुगतुन सहलतुन मुरक्कब तौसीफी है, आसान जुबान। अरबी आसान जुबान है। अल अरबियतु अरबी, लुगतुन जमीलतुन खूबसूरत जुबान है, प्यारी जुबान है। तो ये दोनों में जुमला इस्मिया है ज़रूर, ये मुब्तदा है और ये ख़बर है, लेकिन ख़बर मुरक्कब तौसीफ़ी है। अम्मारुन, अम्मार क्या है? तालिबुन मुज्तहिदुन, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। तो क्रॉस में तर्जुमा करेंगे मुरक्कब तौसीफ़ी का, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है। व महमूदुन तालिबुन कसलानुन, कसलानुन, व महमूदुन तालिबुन कसलानु, कसलान सुस्त या लेजी को कहते हैं। तो महमूद सुस्त स्टूडेंट है या लेजी स्टूडेंट है, ठीक है। तो अम्मार हार्ड वर्किंग स्टूडेंट था और महमूद लेजी स्टूडेंट है। मन अंता, हु आर यू? अना तालिबुन, आई एम स्टूडेंट। अंता तालिबुन जदीदुन, आर यू न्यू स्टूडेंट? तालिबुन जदीदुन मुरक्कब तौसीफी, नाम यस, अना तालिबुन जदीदुन, आई एम न्यू स्टूडेंट। इसके बाद इसकी एक्सरसाइजेज हैं। मोहम्मदुन तालिबुन कदीमुन, मोहम्मद
قدیم طالب علم ہے. محمد از این اولڈ اسٹوڈنٹ. یہ طالب قدیم مرکب توصیفی ہے. اس طرح سے ساری ایکسرسائز ہے. ایک دو ایگزامپلس ہم کر لیتے ہیں, باقی آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے. انا مدرس جدید. آئی ایم, یہ انا مبتدا ہو گیا, اور مدرس جدید نیو ٹیچر. پھر یہ کوشچن ہے اور اس کا جواب ہے. تو یہ بیسکلی وہی چیزیں ہیں جو ہم نے ایکسرسائز میں کری ہیں. تو جب آپ اس کو کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ پریکٹس میں بڑا مزہ آئے گا. آگے جو اس کے بعد ایکسرسائز ہے, اس ایکسرسائز میں فل ان دا بلینکس ہے. اور کیا فل کرنا ہے؟ ختیجتن, طالبتن. آپ کے پاس آپشن ہے, اب آپ اس کو مجتہدتن بنائیں یا کسلانو سے اس کی مؤنث بنائیں. تو ختیجتن, طالبتن, مجتہدتن. ختیجہ ایک ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ ہے. اور اس طرح سے آپ ساری فل کر سکتے ہیں. جو مذکر ہے اس کے ساتھ, جیسے یہ طالبن ہے تو اس کے ساتھ مذکر ہی آئے گی صفت, اور جو مؤنث ہے جیسے ہم نے طالبتن کیا تھا تو اس کی مؤنث ہی آئے گی صفت, کیونکہ یہ چاروں اعتبار سے فالو کرتا ہے. پھر کچھ ایگزامپلز ہیں ادھر. اس میں کیا کرنا ہے؟ اس ایگزامپل میں, اس میں آپ نوٹس کریں تو صفت آپ کو پٹ ان کرنی تھی. اب صفت دی ہوئی ہے اور آپ نے جو پٹ ان کرنا ہے وہ موصوف ہے, موصوف کو پٹ ان کرنا ہے. تو یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ صفت یوز ہوئی ہے مؤنث کی, تو یہاں جو موصوف آئے گا وہ بھی مؤنث ہی آئے گا. العربیۃ لغۃ سہلۃ. ٹھیک ہے, اس طرح سے باقی آپ کو کرنی ہے پٹ ان. اس کے بعد جو ایکسرسائز ہے اس میں آپ کو یہ ورڈز پڑھنے ہیں اور یہ بغیر حرکات کے ہے, اس کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کہاں کیا کیا حرکات ہیں. کسلانو سست, جوعانو بھوکا, عطشانو پیاسا, غضبانو غصے والا, ملانو بھرا ہوا. ان کا استعمال ہے. یہ نیو ورڈز آ گئے, یہ وہی الکلمات الجدیدۃ مرکب توصیفی. تو اس میں جو سارے نئے ورڈز ہیں وہ یہاں پہ لسٹ ڈاؤن ہوئے ہیں. 5 منٹ رہ گیا لیسن کا, تو یہ دیکھ لیتے ہیں. این المدرس, ویئر از دا ٹیچر. ہوا فی الفصل, وہ کلاس روم میں ہے. آگے پھر کوشچن ہو رہا ہے, بیسک سے سٹارٹ ہوا ہے. کوشچنز میں کچھ مرکب کا استعمال ہوگا, تو وہ مرکب کا استعمال دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہو رہا ہے. وَأَيْنَ, اب کیا ہے؟ المدرس الجدید. اینڈ ویئر از دا نیو ٹیچر. یہ کون سا مرکب ہے؟ مرکب توصیفی ہے. ہوا وہ, ان دل مدیری, مدیر کے پاس ہے, پرنسپل کے پاس ہے. ان دا کا استعمال ہوا ہے یہاں پہ. اگین دیکھیں, یہ ظرف ہے اور ظرف نصب میں آتا ہے, اور دونوں کو مل کے جار مجرور بن گیا. این الطالب الجدیدۃ, اور جب ملا کے پڑھوں گا الطالب الجدید. ویئر از دا نیو اسٹوڈنٹ. ذہابہ فعل کا استعمال کیا ڈاکٹر صاحب نے. ذہابہ الل مکتباتی, مکتباتن لائبریری کو کہتے ہیں. ہی لیفٹ لائبریری کی طرف, وہ گیا لائبریری کی طرف. ذہابہ الل مکتباتی, وہ گیا لائبریری کی طرف. من ذالک الرجل الطویل, مرکب اشاری آ گیا اور مرکب توصیفی دونوں آ گئے. مرکب توصیفی مل کر مرکب اشاری میں آیا ہے. ٹھیک ہے, اس کو دوبارہ سے دیکھیں. ذالک الرجل الطویل, رجل الطویل یہ موصوف ہے اور یہ اس کی صفت ہے. موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کے مرکب توصیفی بن گیا, اور یہ مرکب توصیفی اشارہ کے ساتھ آ رہا ہے, الف لام کے ساتھ, تو یہ مرکب اشاری بھی ہے. ٹھیک ہے, من وہ, ہو از, من کوشچن آیا, ہو از
that tall man. ٹھیک ہے, مرکب توصیفی کراس میں اور مرکب اشاری کی ٹرانسلیشن سیم ہی ہوتی ہے اس طرح سے. من ذالک الرجل الطویل, وہ لمبا آدمی کون ہے. الذی, اس میں موصول کا استعمال بھی ہے. خرجا, فعل کا استعمال بھی ہے. الآن, ناؤ. من المدرستی, یعنی اس کو سمپل سی ٹرانسلیشن کروں میں اس پورے سینٹینس کی, اتنا بڑا سینٹینس ہے, ابھی تک میرا خیال ہے اس بک میں نہیں آیا. تو وہ لمبا آدمی کون ہے جو نکلا ابھی مدرسے سے یعنی اسکول سے. ہوا ہی المدیر الجدید, ہی از دا نیو پرنسپل. ٹھیک ہے, ایک اور اسی طرح سے لمبا کوشچن ہے. ومن الولد الصغیر, اور جب من کے ساتھ ملا کے پڑھوں گا میں اس کو تو میں پڑھوں گا ومن الولد الصغیر, اور وہ چھوٹا لڑکا کون ہے. الذی, الذی کنیکٹ کر رہا ہے اس کو. خرج الآن من الفصل, جو کلاس روم سے نکلا ہے ابھی. من الفصل جار مجرور, اور الآن ناؤ کے لیے ہے, خرجہ فعل ہے. اب اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ دیکھیں کہ کوشچن بہت بڑا لگ رہا ہے, اور اگر آپ اس کو بریک ڈاؤن کر کے سمجھنا چاہ رہے ہیں, اور جس طرح سے ماشاءاللہ ابھی سمجھ میں آ رہا ہے, تو کتنا سمپل لگ رہا ہے. اتنی بڑی عربی لکھی ہوئی ہے اور اتنا ہی سمپل سی ہے. اس کا آنسر ہے هو ابن المدیری الجدیدی, مرکب توصیفی, اور یہ مرکب توصیفی بن کر آیا ہے مرکب اضافی میں مضاف الیہ. یہ مرکب اضافی ہے, وہ نئے پرنسپل کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے, یہاں لیسن کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, تو انشاءاللہ اگلے لیسن میں کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.